السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جہنم کے پل صراط کے 7 پل ہوں گے، ایک پل کا دوسرے پل سے 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اور پل صراط کی چوڑائی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی۔ اس پر سے پہلا گروہ پلک جھپکنے کی طرح سے تیزی سے گزر جائے گا، دوسرا گروہ اچکنے والی بجلی کی طرح، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح، چوتھا گروہ پرندوں کی طرح، پانچواں گروہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح، چھٹا گروہ تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح، اور ساتواں گروہ پیدل چلتا ہوا گزرے گا۔ پل پر گزرنے والوں میں سے آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا کہ گزرو۔ وہ 2 قدم جوں ہی پل پر رکھے گا، فوراً ایک پاؤں پھسل جائے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلے گا تو آگ اس کے بال اور کھال پر کچھ اثر کرے گی، تو وہ پیٹ کے بل گھسیٹتا جائے گا، دوسرا پاؤں بھی قابو نہ دے گا، ایک ہاتھ سے پکڑ کر چلے گا اور دوسرا ہاتھ لٹکتا رہے گا۔ آگ اس کو دکھ اور تکلیف پہنچاتی رہے گی، اور وہ گمان کرے گا، خیال کرے گا کہ بچ نہیں سکتا، مگر پیٹ کے بل سرکتا رہے گا یہاں تک کہ پار ہو جائے گا۔ پار نکل کر پل کی طرف دیکھ کر کہے گا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے مجھے تجھ سے خلاصی دی۔ میرا خیال ہے کہ میرے رب نے، میرے مالک نے جو عنایت مہربانی مجھ پر کی، ایسی اگلوں اور پچھلوں میں کسی پر نہیں کی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور دکھ پایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے بچا لیا۔ اور اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے سامنے ایک حوض پر لے جائے گا اور کہے گا، اس حوض میں غسل کر لے اور اس کا پانی پی لے۔ وہ غسل کرے گا اور پانی پیے گا تو اس کو بہشت والوں کی خوشبو، جنت والوں کی خوشبو اور رنگ محسوس ہوگا۔ پھر فرشتہ اس کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کرے گا اور کہے گا، جب تک تیری اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یہیں توقف کر۔ وہ شخص دوزخیوں کی طرف دیکھے گا تو کتے کی طرح رونے کی چیخوں کی آواز سنے گا، تو روتے ہوئے کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا منہ، میرا چہرہ دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے۔ میرے رب، میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے جنت کی جانب پھیر دے گا، اور اس کی قیام گاہ سے جنت کے دروازے تک ایک تیر کی مسافت ہوگی۔ وہ آدمی جنت کے دروازے کو، بہشت بری کے دروازے کو اور اس کی وسعت کو دیکھے گا، اور جنت کے دونوں بازوؤں کی درمیانی وسعت تیز پرندے کی 40 سال کی اڑان کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، تو نے مجھ پر پورا احسان کیا، تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھے دوزخ سے خلاصی دی، نجات دی، اور میرا منہ آگ سے جنت کی طرف پھیر دیا۔ اب میرے اور جنت کے درمیان صرف ایک تیر کا فاصلہ ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے طفیل مجھے جنت کے دروازے میں داخل فرما دے۔ اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے علاوہ میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ صرف میرے اور دوزخیوں کے درمیان اس دروازے کو آڑ بنا دے، میں دوزخ کی آہٹ بھی محسوس نہ کروں اور نہ دوزخ والوں کو دیکھوں۔ رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، اے آدم زاد، تو کس قدر جھوٹا ہے، کیا تو نے سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہے گا اور قسم کھائے گا، عزت رب کی قسم، میں اور کچھ نہ مانگوں گا اور کوئی سوال نہ کروں گا۔ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا اور خود بارگاہ الہی میں چلا جائے گا۔ وہ شخص اپنی دائیں بائیں اور سامنے بقدر مسافت 1 سال
جنت میں نظر کرے گا، جنت میں دیکھے گا، لیکن سوا درختوں اور پھلوں کے کوئی دکھائی نہ دے گا۔ نزدیک ترین درخت کا فاصلہ اس کی قیام گاہ سے ایک تیر کی مسافت کے برابر ہوگا۔ وہ محسوس کرے گا کہ اس درخت کی جڑ سونے کی، شاخیں سفید چاندی کی، پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح، اور پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ یہ حیرت آفرین منظر دیکھ کر وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے جہنم سے نجات دی، جنت کے دروازے میں داخل فرمایا اور پورا احسان فرمایا۔ اب میرے اور اس درخت کے درمیان ایک تیر کی مسافت ہے، میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ درخواست نہیں کروں گا۔ رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، اے آدمی، تو کتنا جھوٹا ہے، کیا تو نے زیادہ نہ مانگنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اب کیوں سوال کر رہا ہے؟ تیری قسم کہاں گئی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر قریب ترین مکان تک لے جائے گا۔ اچانک 1 سال کی راہ کے فاصلے پر سامنے موتی کا ایک محل نظر آئے گا۔ قصر کو اپنے سامنے، محل کو اپنے سامنے اور گزشتہ قیام گاہ کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس کو ایسا معلوم ہوگا گویا وہ حیش تھا۔ بے ساختہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں یہ مکان تجھ سے مانگتا ہوں، اس کے بعد میں کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اور ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا، کیا تو نے اپنے رب کی قسم نہیں کھائی تھی؟ تو کس قدر جھوٹا آدمی ہے، جا تجھے وہ دے دیا۔ جب اس مکان پر پہنچے گا تو آگے کا سما دیکھ کر خیال کرے گا کہ اس کا مکان اس کے مقابلے میں ایک خواب ہے۔ عرض کرے گا، میں تجھ سے اس مکان کی درخواست کرتا ہوں، تو فوراً رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ آئے گا، کہے گا، آدم زاد، تو اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو نے مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ فرشتہ اس کو ملامت کرے گا، کیونکہ فرشتے کو محسوس ہوگا کہ حیران کن چیزیں دیکھ کر اس کی جان خود نکلی جا رہی ہے، اس لیے کہے گا، جا یہ تیرا ہے۔ اس کو اس مکان کے بعد ایسا مکان نظر آئے گا جس کے مقابلے میں پچھلے تمام مکان ہیچ ہوں گے۔ دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گا، بات بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا قاصد وہ فرشتہ اس سے کہے گا، کیا وجہ ہے، اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ بندہ عرض کرے گا، آپ پر اللہ تعالی کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم کھا لی ہے، اپنے رب کی قسم کھا لی ہے، بخدا اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائے گا، بندے، کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ قیامت کے روز آفرین سے یوم فنا تک ساری دنیا جمع کر کے اس کو 10 گنا کر کے تجھے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا، بندہ کہے گا، اے رب العالمین، تو رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ایسا کر سکتا ہوں، تو جو کچھ چاہے سوال تو کر۔ بندہ عرض کرے گا، مجھے آدمیوں سے ملا دے۔ فوراً رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل جنت میں لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کے مقابلے کی کوئی چیز پہلے دیکھی نہ ہوگی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا اور سجدے میں کہے گا، میرے رب نے مجھ پر جلوہ فرمائی کی ہے۔ فرشتہ کہے گا، سر اٹھا، تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجے کا ہے۔ بندہ کہے گا، اگر خدا میری نظر کی حفاظت نہ کرتا تو وہ اس قصر کے نور سے، اس محل کے نور سے خیرہ ہو جاتی۔ غرض وہ اس قصر میں اترے گا، محل میں اترے گا، مکان میں اترے گا، سامنے سے ایک آدمی آئے گا، اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ شخص حیران رہ جائے گا، خیال کرے گا کہ فرشتہ ہے۔ وہ آدمی آ کر کہے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب آپ کے آنے کا وقت آیا۔ یہ شخص سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا بندہ خدا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں آپ کا محافظ ہوں اور اس مکان کی نگرانی اور حفاظت دیکھ بھال میرے سپرد ہے، اور میری طرح آپ کے 1000 محافظ ہیں۔ ہر محافظ کے ذمہ آپ کے ایک محل کی نگرانی ہے، اور آپ کے 1000 محل ہیں۔ ہر محل میں 1000 خادم، 1 بیوی اور 1 حور آپ کے لیے ہے۔ یہ شخص محل میں داخل ہوگا، دیکھے گا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر 70 کمرے ہیں، اور ہر کمرے پر 70 بالا خانے ہیں، اور بالا خانے کے 70 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر موتی کا قبہ ہے۔ یہ شخص قبوں میں داخل ہو کر کھولے گا، اس سے پہلے وہ قبے کسی نے نہیں کھولے ہوں گے۔ وسط قبہ میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کا طول، جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اور ہر ایک کے 70 دروازے ہوں گے۔ کوئی موتی دوسرے موتی کا ہم رنگ نہ ہوگا۔ ہر موتی کے گنبد میں بیویاں ہوں گی سجی ہوئی، جلوہ گاہیں ہوں گی اور تخت ہوں گے۔ قصر کے اندر داخل ہوگا، محل کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور ملے گی اور اس کو سلام کرے گی۔ یہ شخص سلام کا جواب دے گا اور پھر متحیر ہو کر، حیران ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ حور کہے گی اب ہماری ملاقات کے لیے آپ کو وقت ملا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ شخص اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اپنے چہرے کا عکس حور کے چہرے میں نظر آئے گا جیسے آئینے میں دیکھتا ہے۔ حور 70 جوڑے پہنے ہوگی، ہر جوڑا 70 رنگ کا ہوگا اور ہر رنگ دوسرے رنگ سے جدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے لباس کے باہر سے پنڈلی کی ہڈی کا گودا بھی صاف نظر آئے گا۔ جب اس کی طرف سے ذرا بھی منہ پھیرے گا اور پھر دوبارہ دیکھے گا اس کی طرف تو اس کی آنکھ میں حور کا حسن 70 گنا زائد نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حور اس کے لیے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لیے آئینہ۔ ہر قصر کے، ہر محل کے 360 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر موتی، یاقوت اور جواہر کے 360 قبے ہوں گے۔ ہر قبے کا رنگ دوسرے قبے سے جدا ہوگا۔ جب قصر سے، محل سے باہر سر نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنا ملک نظر آئے گا، اور جب اس کی سیر کرے گا تو 100 برس تک، 100 سال تک اپنے ہی ملک میں چلتا رہے گا۔ ملک کے اندر جس چیز پر پہنچے گا اس میں سب کچھ نظر آئے گا۔ تمام محلات میں فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے پاس وہ ہدیہ ہوگا، وہ تحفہ ہوگا جو دوسرے کے پاس نہ ہوگا۔ فرشتے روزانہ دن کو آ کر سلام کیا کریں گے اور ان کے ساتھ تحائف بھی ہوں گے، ہدایہ بھی ہوں گے۔ اس قول کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے اس کو مسکین کہیں گے کیونکہ اس کے مکان سے ان کے مکان اعلیٰ ہوں گے۔ اس مسکین کے 80,000 رکابدار ہوں گے۔ جب وہ کھانا کھانا چاہے گا تو بہشت کے خوانوں میں سے ایک خوان لا کر رکھیں گے، سبحان اللہ، جو سرخ یاقوت کا ہوگا اور یاقوت زرد اس میں جڑا ہوگا۔ اس کے کنارے موتی، یاقوت اور زمرد کے ہوں گے اور پائے موتیوں کے۔ ایک کنارے کا طول یعنی ایک کنارے کی لمبائی 20 میل ہوگی۔ 70 قسم کے کھانے اس پر چنے جائیں گے۔ سامنے خادم کھڑے ہوں گے۔ ہر خادم کے پاس ایک پیالہ ہوگا جس میں کھانا ہوگا اور ایک گلاس میں پانی ہوگا۔ ہر پیالے اور گلاس میں اس قسم کا کھانا اور شربت ہوگا جو دوسرے پیالے اور گلاس میں نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک کھانا دوسرے کھانے سے اور ایک شربت دوسرے شربت سے مختلف ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔